ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بعد الظن اسم ولا تجسسوا صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعم نوالہ وعظم شانہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اور اس رب کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے صحیح العقیدہ ہمیں مسلمان بنایا اور بہترین اور صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ہی اس رب کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہماری عقل، ہمارا جسم اور ہماری سوچ اور ہماری صحت کو دوام عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے صدقے ہم تمام کو ان بہترین چیزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوچ انسانی زندگی کی بہت اہم ترین شے ہے، یہی ہمارا آج کا موضوع، بہترین سوچ اپنانا، اچھی سوچ رکھنا۔ انسان جب بری سوچ رکھتا ہے کسی بھی فیلڈ، کسی بھی معاملات میں، کسی بھی حوالے سے، تو یہ جو بری سوچ ہے یہ انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ بظاہر تو انسان سمجھتا ہے میری صرف سوچ ہے، لیکن یہی وہ سوچ ہوتی ہے دل کے اندر گندی گندی چیزوں کو اتارتی ہے، انسان کا اپنا ذہن خراب کرتی ہے۔ اگر اس سوچ کو درست کر لیا جائے مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی ابتدائی آپ کو پازیٹیو چلنا ہے، سو پازیٹیو سو سکسیسفل یہ کہا جاتا ہے نا، یعنی یہ تو اس حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ ہم اگر اپنی سوچ کو نگیٹو نہ لیں، یعنی ہم اپنی سوچ کو جو ہے منفی نہ رکھیں، مثبت اچھی خیالی کی طرف جائیں، تو یہ بہت کامیابی والی بات ہے۔ میرا رب قرآن مجید میں فرماتے ہیں نبات ظن اسم، بے شک بعض گناہ جو ہے ظن کی وجہ سے، سوچنے کی وجہ سے میں گناہ ہو جاتے ہیں۔ نبات ظن اسم، بعض ایسے گناہ ہیں جو سوچنے کی وجہ سے دے دیے جاتے ہیں، یعنی بندہ سوچتا ہے تو وہ سوچ اس کی گناہ کی طرف آ جاتی ہے۔ آگے فرمایا ولا تجسسوا، عیب تلاش نہ کرو، اور عیب بھی کس طرح تلاش ہوں گے؟ سوچ کی وجہ سے۔ اپنی سوچ اس جگہ پر لے جائیں گے کہ میں نے یہ دیکھا، پھر آپ نے اپنی طرف سے کوئی نتیجہ بھی بنا لیا، تو یہ سوچ ہی تو سب کروا رہی تھی۔ اگر اس سوچ کو آپ مثبت رکھیں، اس سوچ کو اچھی جگہ پر لگا دیں، تو یقیناً ذہن میں غلط باتیں نہیں آئیں گی، دل خراب نہیں ہوگا، رشتے ٹوٹیں گے نہیں، محبتیں برقرار رہے گی،
معاشرے کے بے شمار فساد ہے، بندہ اس سے محفوظ ہو جائے گا اچھی سوچ اپنانے کی وجہ سے، کیونکہ یہ سوچ ایسی ہے کہ دوسرا بندہ اس چیز کو نہیں جان سکتا، جو سوچ رہا ہے اسے ہی پتہ ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، تو وہ جو چیز خود سوچ رہا ہے اگر اس کو ہی وہ صحیح بنا لے تو بہت بہترین ہو جائے۔ فرمایا ولا تجسسوا، عیب تلاش نہ کرو۔ اب بظاہر تو یہ ہے کہ ذہن میں خیال آ جاتا ہے، لیکن ایک موقع ایسا بھی تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، گشت فرما رہے ہیں، ہاتھ میں چراغ بھی ہے جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک دروازہ ہے، دیوار ہے، وہاں کچھ اندر سے شور شرابے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے وہ جو آپ کے ہاتھ میں روشن دان تھا، آپ نے اس کو اس سوراخ کے قریب کیا، کیا دیکھتے ہیں کہ اندر لوگ شراب پی رہے ہیں، حالانکہ حرمت تو شراب کی نازل ہو چکی تھی۔ آپ نے سوچا اب میں کیا کروں؟ اب دیکھو یہ سوچ تھی نا، آیا موقع پر سزا دی جائے یا کیا کیا جائے؟ قریب مسجد تھی، آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس مسجد کے اندر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن تجھے ایک چیز دکھاتا ہوں، آ جا۔ آپ ان کو لے کر آئے، اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا تھا آپ نے ان کو دکھایا کہ دیکھ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس چیز کو دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے بتائیں کہ کیا سزا ہونی چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف کتنی شاندار سوچ، آپ یہ دیکھیں۔ آپ عرض کرتے ہیں حضور یہ بتائیں کہ یہ ان کا جو عیب ہے جس کو ہم نے جان بوجھ کر جھانکتے ہوئے دیکھا ہے، اس پر میرے رب نے پردہ فرمایا ہوا تھا، کیا کسی اور کو معلوم تھا؟ اگر ہم نہ جھانکتے تو کیا ہمیں علم ہوتا؟ پھر آپ عرض کرنے لگے حضور جس چیز کو اللہ رب العزت نے چھپا دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے عیب کو واضح کرنے والے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کے عیب کو ظاہر کرنے والے، اس عیب کا اعلان کرنے والے؟ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ولا تجسسوا، کہ اللہ فرماتا ہے عیب تلاش نہ کرو۔ تو جس چیز کا اللہ نے پردہ کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے، تو ہم ان کے پردے کو فاش کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یہ بات سننی تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمان لگے عبد الرحمن تو صحیح کہتا ہے، بغیر سزا دیا آپ اس جگہ سے چلے گئے۔ اب دیکھو یہ سوچ تھی نا، کتنی شاندار سوچ تھی کہ ولا تجسسوا، کہ قرآن کی آیت پر بھی تو عمل کرنا ہے نا، واضح حکم ہے کہ عیب تلاش نہ کرو۔ اب ایک ایک گھر کے دروازے پہ کان لگا کے بندہ سنتے رہے اندر کیا باتیں ہو رہی ہے، پھر صبح اس کے بارے میں اعلان کرتا رہے، تو یہ تو مناسب نہیں۔ جو چیز آپ کو خود واضح ہو گئی، آپ تک پہنچ گئی، اس کی شکایت آ گئی تو اس پہ تو کارروائی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن ایک ایک کے پیچھے لگ جانا عیب تلاش کرنے کے لیے، فرمایا اس کی اجازت نہیں۔ اب دیکھو غلط سوچ اس طرح بھی ہو سکتی ہے عبادت کے حوالے سے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت چھوٹا تھا لیکن عبادت کا بڑا ذوق اور شوق مجھے تھا، ساری ساری رات عبادت کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، بچپن چھوٹی عمر۔ ایک موقع ایسا ہے کہ چند افراد میرے ارد گرد آرام کر رہے ہیں، میں نے جب ان کی طرف دیکھا اپنے والد سے میں نے عرض کیا ابا جان یہ سارے اس طرح سوئے ہوئے ہیں جیسے کہ مردے ہیں، مردے، کاش یہ بھی کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتے، اللہ کو راضی کر لیتے، رات کا یہ حصہ ہے کچھ مانگ لیتے رب سے، یہ تو مردوں کی طرح سوئے ہوئے، ایسا لگتے ہیں میت ہے، مردے ہیں۔ آپ کے والد نے جب یہ جملہ سنا نا، اب پہلے کے والدین کتنی اصلاح کرتے تھے، اس جگہ اگر آج کا معاملہ ہو والد کہ ہاں بیٹا تو صحیح کہہ رہا ہے، مگر وہ زمانہ کیسا تھا، وہ وقت کیسا تھا، والدین ہی پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ اب والد نے جب یہ بات سنی نا فوراً ایک بات کہی، اور بڑے شاندار جملے جو ہیں وہ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹا تو ساری رات سویا رہتا نا، یہ اس عبادت سے بہتر تھا کہ تو غیبت کرتا، ساری رات تو سویا رہتا، فرمایا یہ اس سے بہتر تھا، یہ جو تو نے عبادت کی نا یہ اس سے بہتر تھا کہ تو غیبت کرتا، یعنی غیبت کرنے کی وجہ سے تو گناہگار ہو گیا، اس سے بہتر تھا تو ساری رات تو بھی سویا رہتا، تو یہ تیرے لیے بہتری تھی کہ نفلی عبادات ہے جس چیز کا رب نے بندے پر لازم نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے والا؟ وہ رب ہو کے اس چیز کو لازم نہیں فرما رہا، تو تجھے اگر عبادت کا موقع مل گیا ہے تجھے تو اس حوالے سے شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تیرا شکر نہ جائے کہ یہ کہ ہم دوسروں پر نکتہ چینی کریں، کہ ہم دوسروں کے بارے میں گمان رکھیں کہ ہم تو نفل پڑھ رہے ہیں، نفل نہیں پڑھتا،
ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اور ساتھ استقامت کی دعا بھی کریں۔ تو فرمایا اس غیبت سے بہتر تھا تو ساری رات سو جاتا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس کو جو حصہ عبادت کے حوالے سے ملا وہ اس کا فائدہ ہے۔ لیکن دیکھیں یہ سوچ تھی نا، اس سوچ کی وجہ سے تو پکڑ ہو رہی ہے۔ یہ سوچ آئی کیسے ذہن میں؟ یہ سوچ ہی نہیں آنی چاہیے۔ مثبت سوچ اپنا ہے، اچھی سوچ۔ بشر حافی رحمہ اللہ کتنے مشہور اللہ کے ولی، بغداد کی سرزمین پر جب تک ننگے پیر آپ چلتے رہے، کیونکہ آپ چپل نہیں پہنتے تھے، ننگے پیر چلتے، تو کوئی چوپایا بغداد کی گلیوں میں اس کے روڈوں پر جو ہے وہ گوبر نہیں کرتا کہ اللہ کا ولی ننگے پیر چلتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گوبر کی وجہ سے ان کے پاؤں گندے ہو جائیں۔ دیکھو نا، یہ بھی تو ہے نا ولایت کاملہ۔ آپ جمعے کی نماز پڑھاتے، فرض پڑھانے کے فوراً بعد جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کا ہمیشہ کا معمول تھا، سنتیں نہیں پڑھتے۔ ایک تاجر جو آپ سے بڑا بغض رکھا تھا، لوگوں نے پوچھا تو کیوں ان سے نفرت کرتا ہے بشر حافی رحمہ اللہ سے؟ وہ کہتا ہے کیا ان کا تم عمل نہیں دیکھتے؟ یہ تو سنت چھوڑ دیتے ہیں، فرض پڑھ کے ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں، جبکہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ پوری نماز پڑھی جائے، سنتیں پڑھی جائیں۔ لہٰذا میں اس حوالے سے ان سے نفرت کرتا ہوں، یہ سنتیں کیوں چھوڑتے ہیں؟ اور روز کا معمول۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا، جب لوگوں نے اس تاجر کو زیادہ جھنجھوڑا نا کہ تو اللہ کے ولی کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، ایک امام کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، تیری سوچ اتنی غلط ہے، اس کے بارے میں تو تحقیق کر۔ اب وہ شخص جو تاجر تھا ویسے ہی غصے میں تھا اس حوالے سے۔ بشر حافی رحمہ اللہ نماز جمعہ پڑھانے کے بعد 2 فرض پڑھاتے ہیں، اس کے بعد معمول کے مطابق باہر تشریف لے گئے۔ اب وہ تاجر ان کا پیچھا کر رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ آگے جا کے بشر حافی رحمہ اللہ روٹی والی دکان ہے، اس سے تندور کی روٹیاں خریدتے ہیں۔ تو اب یہ شخص جو تاجر تھا نا، کیونکہ سوچ خراب تھی نا، وہ کہتے اچھا مولوی صاحب کو بھوک لگ جاتی ہے، بیان کیا 2 فرض پڑھائی نا، بھوک لگ گئی، تو بیچارہ وہ دور جا کے تندور کی روٹی خرید رہا ہے، مگر دور سے دیکھ رہا ہے وہ شخص۔ پھر بشر حافی رحمہ اللہ مسجد آگے بڑھے، اب کباب والے کی دکان آئی، ان سے کباب خریدی۔ اب یہ شخص تاجر کہتا ہے دیکھو عمر کتنی بڑی ہو گئی لیکن ذائقہ ختم نہیں ہوا، ابھی ذائقہ موجود ہے، کتنی بڑی مستی ہے، سنتیں چھوڑ کے کام کیا کر رہے ہیں۔ بشر حافی رحمہ اللہ کباب خریدتے ہیں، اس کے بعد جنگل کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہ جو تاجر تھا نا، اس کی سوچ خراب تھی، دیکھو کتنی سوچ جو خراب ہوتی ہے اس میں کتنے فساد ہیں، قدم قدم پر فساد ہی فساد۔ اب یہ تاجر سوچتا ہے کہ دیکھو اب جنگل میں جا رہے ہیں نا، تو یہ اکیلے بیٹھ کر کھائیں گے، اور پھر مریدوں کے سامنے آئیں گے نا، سوکھی روٹی کھائیں گے، دیکھو میں کتنا سادہ ہوں، کباب روٹی وہاں چبا لی، آپ جب اپنے گھر کی طرف آئیں گے تو سوکھی روٹی کھائیں گے۔ اب یہ سوچ ہی ہے، فاسد سوچ اس کی چل ہی رہی ہے، سوچ جس کی خراب ہوگی اس کو خراب ہی چلنا ہے۔ اب یہ سوچتے ہوئے پھر ان کے پیچھے بھی جاتا ہے، جنگل میں جاتے ہیں۔ بشر حافی رحمہ اللہ ایک پرانا سا گھر ہے، پرانی کنڈی ہے، پرانا دروازہ ہے، اس کو دستک دیتے ہیں، پھر خود اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ شخص دوڑتا ہوا آتا ہے، دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے۔ اب دیکھتا ہے تو بڑا حیران رہ جاتا ہے کہ اس گھر کے اندر ایک بزرگ ہے جو نہ بیٹھ سکتے نہ صحیح طرح چل سکتے ہیں۔ بشر حافی رحمہ اللہ ان کے قریب جاتے ہیں اور ان کو آہستہ سے اٹھاتے ہیں، کسی سہارے سے بٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک برتن لیتے ہیں جس میں پانی بھرتے ہیں، اپنا امامہ شریف اتار کر اس برتن میں اس کو گیلا کرتے ہیں، پھر پانی سے گیلا کرنے کے بعد ان کا چہرہ دھلاتے ہیں، چہرے کو صاف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کباب اور روٹی ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو وہ بزرگ زار و قطار ہوتے ہیں، اے بشر مجھے تو میرے اپنوں نے چھوڑ دیا، میرے اپنے چاہنے والے تھے سب چلے گئے، تو یہاں 14 سال سے آ رہا ہے، 14 سال، اور میری اس طرح خدمت کرتا ہے، کب تک کرے گا؟ نہ آیا کر۔ اب یہ باتیں تو ہو رہی ہے، ساتھ وہ تاجر سن رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ ابھی تک اس کی سوچ کتنی غلط تھی، کیونکہ ہم تو بظاہر جو چیز نظر آتی ہے اس سے دیکھ کر سوچ اپناتے ہیں نا، کبھی بھی ایسا نہ کرے۔ اگر اچھی سوچ بن رہی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب اچھی سوچ نہ بنے نا تو پھر خراب سوچ کی طرف بھی نہ جائے، کیا پتہ اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں۔ جیسے میں ٹھٹے میں ایک طرف تھا تو وہاں پر
ایک جگہ پر جو ہے وہ ایک امام نے نماز مکمل کی، مسجد کے بڑے امام تھے۔ اب نماز مکمل کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے بتایا کہ بھائی امام صاحب نے تو جو ہے وہ پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہے اس کا جو پیٹ نیچے کا حصہ ہوتا ہے، اب وہ سجدے کی صورت میں 10 انگلیاں ہیں تو اس میں سے ایک انگلی کا پیٹ سجدے کی صورت میں لگنا فرض ہے، 10 میں سے ایک انگلی کا، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا پیٹ یوں کر کے لگایا جاتا ہے جو یہ نیچے والا حصہ ہے انگلیوں کا، یہ لگنا 10 انگلیوں کا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے امام کو دیکھا کہ ان کا پاؤں اوپر تھا۔ اب دیکھو یہ سوچ ہم سے ذکر کرنے کے بجائے کتنا اچھا ہوتا، کتنی اچھی بات ہوتی کہ امام سے بات کی جاتی۔ ممکن ہے کچھ عذر ہو، کوئی پریشانی ہو، انگوٹھا سوج گیا ہو، تکلیف کی وجہ سے فالٹ نہ ہوتا ہو۔ آج کل آپ کو پتہ ہے طرح طرح کی بیماریاں ہیں، طرح طرح کے صحیح سالم نوجوان آتے ہیں بیچارے کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا مطلب آپ اس کے بارے میں یہ سوچ لیں گے کہ یہ عیش و عشرت میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا خوف کیا جائے، کیونکہ یہ بندہ سجدہ زمین تک نہیں پہنچ سک رہا، سجدہ نہیں کر سک رہا، تو تم اپنے بارے میں خوف خدا رکھو کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہماری پیشانی زمین پر لگ رہی ہے، کیونکہ جس کے اعضاء جس کے جوڑ اتنے کمزور ہو گئے کہ اب وہ سجدے کی طرف جائے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کو کیا حکم دیا جائے گا؟ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھے۔ تو ممکن ہے جسے ہم صحیح سالم سمجھ رہے ہو اور اس کے بارے میں ہم نے اپنا ظن یہ رکھ لیا کہ آیا بڑے تسلی کے ساتھ وہ کرسی پہ بیٹھ گیا نماز پڑھنے کے لیے، یہ کیا بات ہے؟ تو بے شمار اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ بندہ صحیح سالم چل کر تو آتا ہے، پھر جب سجدے کی طرف باری آتی نا تو سجدے میں اس کے پاؤں فولڈ نہیں ہوتے، چلنے میں تو سیدھا سیدھا اکڑ کے چل گیا، لیکن سجدہ کس طرح کرے گا؟ اور جس شخص سے سجدہ کا یہ جو طریقہ ہے وہ ساکت ہو جائے، سجدہ زمین پہ نہ کر سکے، شریعت اس سے قیام بھی ساکت کر دیتی ہے۔ اب اس کے لیے قیام بھی ضروری نہیں، حالانکہ قیام فرض ہے، لیکن سجدہ نہیں کر سکتا نا، آپ وہ اشارے سے نماز پڑھیں۔ سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے، رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہی غلط سوچنا اپنا یہ جب تک اس سے بات نہ کر لی جائے، اور یہاں تو کتنا بڑا فساد، غلط سوچ تو اپنا رہے، ساتھ دوسروں کو بتا بھی رہے ہیں، دیکھو امام ایسے کرا، بھائی جا کے بات کر لو، پوچھ لو، مشورہ کر لو، بتا دو۔ ممکن ہے اگر امام سے غلطی ہوگی درست کیا جائے گا، اگر غلطی نہ ہوئی تو پھر آپ اپنی اصلاح کریں کہ ہم امام کی اگر اس قسم کی تکلیف والا معاملہ ہے جس کو شریعت نے رخصت دی ہوئی ہے تو آپ کون ہوتے بولنے والے؟ بہرحال وہاں کیا ہوا کہ بشر حافی رحمہ اللہ اس بزرگ سے عرض کرتے ہیں کہ ابا جان اس طرح نہ کریں، آپ مجھے یہاں سے نہ دور کریں، اگرچہ میں 14 سال سے آپ کے پاس آ رہا ہوں، لیکن میں تو آپ سے آج ہی معذرت پیش کر رہا ہوں کہ جمعے کا دن ہے، بیان کرنا پھر نماز پڑھانی، اس کے بعد یہاں تک پہنچنے میں لیٹ ہو گیا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اب مجھے سنت بھی پڑھنی ہے، مجھے نوافل بھی پڑھنے ہیں، لہٰذا آپ یہ بات نہ کریں، بلکہ میں آپ کو آگے کی بات بتاتا ہوں کہ آج بغداد شریف کی گلیاں جو ہے اس کے روڈ ہیں، اس کے اطراف کی جگہ ہے، وہاں پر جانور بھی میری عزت کرتے ہیں کہ وہ ان روڈوں پر ان گلیوں پر کوئی گوبر نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانور بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ اللہ کا ولی بشر حافی ننگے پہ جا رہا ہو اور اس کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچ جائے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ ابا جان یہ بتائے کہ یہ سارا سلسلہ عبادت کی وجہ سے ہوا؟ فرمایا نہیں، عبادت کی وجہ سے نہیں مجھے یہ چیزیں ملی، بلکہ میں جو آپ کی خدمت کر رہا ہوں 14 سال سے، اللہ نے اس خدمت کا صلہ مجھے اس طرح عطا فرمایا کہ آج جانوروں کے دل میں میری محبتوں کو پیدا فرما دیا ہے، جانوروں کے دلوں میں۔ تو یہ بزرگوں کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، فرمایا اسی کا صلہ ہے۔ اب وہ جو تاجر تھا نا، کتنی غلط سوچ اپنائی ہوئی تھی، وہ بس سوچ رہا تھا بس حضور باہر تشریف لائیں، بشر حافی رحمہ اللہ باہر تشریف لائیں، قدموں میں گر گیا، زاروں قطار رویا، حضور میں نے آپ کے بارے میں غلط خیال رکھا، غلط سوچ اپنائی۔ اب دیکھو بہتر کیا تھا کہ یہ خود جا کے جو ہے ابتدانی اس سے معافی تلافی کر لیتے، ابتدانی مشورہ کر لیتے کہ میں آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہوں، سنتیں نہیں پڑھتے، بات ہی ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ آج کل کے لوگ نہیں سوچتے۔ آج کل کے لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، ہم اپنی سوچ کے مطابق بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، یہی تو فساد ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے بارے میں بھی کچھ اس قسم کا سوچ لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام کے سامنے بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب کیا ہوا، کچھ وقت کے بعد وہ شخص وہاں سے گزرا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں ہم نے بڑے تعریفی کلمات ادا کیے، یہی وہ شخص ہے۔ حضور علیہ السلام اس کی جانب دیکھا،
فرمایا میں تو اس کے چہرے پر شیطان کا اثر دیکھ رہا ہوں، اس کے چہرے پر. اور صحابہ اس کی تعریف کر رہے ہیں. حضور کو دیکھ کے حضور کی بارگاہ میں آتے سلام کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے میں قسم دے کے ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتائے گا؟ تو حضور فرمائیے بالکل سچ. ایک سچ بتانا. کہا جی ہاں میں سچ بتاؤں. اب صحابہ بھی موجود ہے، سب نے اس کی بڑی تعریفات کی تھی. حضور فرماتے بتا تیرے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا ہے کہ قوم میں سب سے افضل تو میں ہی ہوں؟ اب وہ جب یہ بات سنتا ہے نا تو فوراً کہتا ہے جی ہاں میرے نفس نے یہ خیال کیا ہے کہ میں قوم میں سب سے افضل ہوں. لوگ تعریف اتنی کرتے تھے، سنتا تھا وہ بھی، قوم میں سب سے افضل ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی اپنی سوچ تھی نا اپنے بارے میں کہ میں لوگوں میں سب سے افضل ہوں، کتنی ناقص سوچ ہے. یعنی دوسرے سارے حقیر ہیں کیا؟ لوگوں میں تو افضل ہے تو باقی سارے کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا جاننا، تکبر، یہ سوچ اپنانا. جیسے نئے کپڑے کوئی پہن لے کے بس میرے جیسا کوئی ابھی ہے ہی نہیں. کہاں سے سوچ آ گئی؟ اب کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کے چہرے پہ شیطان کا اثر دیکھ رہا ہوں. اب دیکھو بات سچ ثابت ہو گئی کہ اس کے دل میں جو یہ سوچ تھی نا، یہ ذہن، اس کی جو ایک تھنکنیس تھی، یہ اسی وجہ سے پھنسا. سوچ اگر اچھی اپنائی ہوئی ہو تو یقیناً کامیابی ہی کامیابی ہے. اگر سوچ غلط رکھی ہوئی ہے کسی کے حوالے سے بھی، اپنی ذات کے حوالے سے بھی اگر یہ ہو تو یقیناً یہ برائی کے سوا کچھ نہیں. امام سعد التفسرانی رحمہ اللہ 792 ہجری آپ کی وفات ہے. اتنے کند ذہن تھے. آج درس نظامی میں ہمارے والے تو پڑھاتے ہی، دیگر حضرات بھی پڑھاتے ہیں ان کی کتابوں کو. شرح عقائد نصفیہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اتنی شاندار کتاب. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ عقائد کے حوالے سے شاندار بہترین کتاب انہوں نے لکھی. اس کے علاوہ بے شمار کتابیں لکھی درس نظامی میں پڑھائی بھی جاتی ہے. اتنے بڑے امام، لیکن چھوٹی عمر کند ذہن ہے. جیسے ہمارے نہیں ہوتا بچہ کمزور ہوتا ہے، کند ذہن ہوتا ہے تو اس کو جھاڑ دیا جاتا ہے، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، چھوڑو اس کو. کبھی بھی ایسا نہ کرے. سوچ اچھی رکھے. کیا ممکن اور ممکن بھی ہے کہ آگے مستقبل میں یہی سب سے بڑا اچھا ذہن والا بن جائے. والدین کی نظر میں جو نکما بچہ ہوتا ہے والدین یہ تو بیکار ہے، کیا پتہ وہی آپ کا ساتھ دینے والا بن جائے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم جانتے ہی نہیں ہو تمہیں نفع کے اعتبار سے کون سا بچہ قریب ہے، کون سا بچہ تمہیں نفع پہنچائے گا، کس کے ذریعے تمہیں نفع حاصل ہوگا تمہیں پتہ ہی نہیں. لا تدرون، تم نہیں جانتے. تو جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو کسی کے بارے میں ہم اپنا خیال ایسا کیوں رکھیں، اپنی سوچ اتنی غلط کیوں بنائیں. ہم اس کو پہلے اتنا چھوٹا کر دیں کہ کچھ آتا ہی نہیں، چھوڑو اس کو سکھایا جائے، بتایا جائے. سعد تفتازانی رحمہ اللہ کند ذہن تھے. بڑا طویل اور تفصیلی واقعہ ہے. لیکن کیا ہوا، ایک وقت آیا اللہ نے آپ کو وہ ذہن عطا فرمایا، وہ ذہن عطا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، بہت شاندار ذہن عطا فرمایا. اب دیکھو نا، وقت کے امام بن گئے. یہ وہ تھے جب کلاس میں بیٹھتے تھے لوگ ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، روز مار کھاتا ہے، روز سزا ملتی ہے، روز اس کو باتیں سننے کو ملتی ہے. اتنا کند ذہن. پورا دن آپ پڑھتے تھے، کبھی ہمت نہیں آ رہی. پورا دن پڑھنے کے بعد چند سبق مختصر اسباق میں سے کچھ سبق یاد ہوتا تھا، لیکن کبھی ہمت نہیں آ رہی. سوچ اچھی رکھی کہ میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ. سب سے آگے نکل گئے تھے، سب سے آگے. یہاں تک کھیلنے کا موقع ہوتا، دیگر طلباء کھیلتے، یہ پورا دن پڑھتے تھے صرف. جب ان سے کہا تھا کھیلنے کے لیے، جو کہا کہ تم نے تو پڑھا 1 گھنٹہ، میں نے پڑھا 6 گھنٹہ، پھر بھی کچھ نہیں آیا، تو میں کیسے کھیل سکتا ہوں. لگے رہتے تھے. تو اس سے یہ بھی چیز ثابت ہوتی ہے مستقل مزاجی کے ساتھ جو کام کیا جائے نا اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور کام پائے تکمیل تک پہنچ بھی جاتا ہے. مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن روز کیا جائے تو اس کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. اور اچھی سوچ کو ہی اپنانا بہترین عمل ہے. ذوالنون مصری رحمہ اللہ کشتی میں سوار ہے، آگے سمندر کے میں ایک اور کشتی ہے جس میں خوب موسیقی آلات چلائے جا رہے ہیں، گانے باجے تماشے ہو رہے ہیں. حالانکہ پانی کے اوپر ہے، وہ پانی کب نیچے بلا لے کچھ پتہ نہیں، لیکن بس جس کے ذہن میں جس کی سوچ خراب ہے تو خراب ہے. مریدین آپ سے کہتے ہیں حضور یہ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ ان کے لیے دعائے شر کر دیں، بدعا کر دیں کہ پانی ان کو اپنے اندر لے لیں تاکہ زمین ان کے فساد سے پاک ہو جائے. اب ذوالنون مصری رحمہ اللہ کے ولی سوچ دیکھیں آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، اے اللہ یہ دنیا میں جس طرح خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مولا انہیں آخرت میں بھی اس طرح خوشی عطا فرما. اب دیکھیں سوچ، بدعا نہیں. لوگوں کا کیا ذہن ہے، بدوائے دے دو، یہ ایسا یہ ویسا یہ ایسا نہیں. سوچ تو اچھی رکھے، اچھی سوچ سمجھ کے دعا دے ان کو. کیا پتہ یہ قبولیت کی گھڑی اور آپ دعا دے اللہ تعالیٰ اس شخص کی تقدیر کو بدل دے. بدعا دینے سے کیا ملنا ہے، بچہ تنگ کر رہے اس کو آپ
مارنے کے بجائے سمجھائے. بچہ پریشان کر رہا ہے، اس کو بدوا دینے کے بجائے آپ اس کے لیے دعا دے، اللہ سے ہدایت دے. گالی گلوچ یہ وہ انشن فلانا پتہ نہیں کیا کیا. ابھی حال میں ایک عورت کی طرف سے اپنے بچے کی شکایت موصول ہوئی کہ میرا بچہ گالیاں دیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. کچھ دیر کے بعد اس کے والد کا فون آیا، کہتا ہے یہ جو ماں نے آپ کو شکایت دی ہے نا، یعنی میری بیوی نے آپ کو جو شکایت دی ہے، تو ماں کا بھی کوئی کردار اچھا نہیں ہے، ماں خود اپنے بچے کو گندی گندی گالیاں دیتی ہے. اب دیکھو ماحول دیکھو خالی آپ، اب بچہ سامنے جواب دے رہا ہے تو برا لگ رہا ہے، تو سکھایا کیا جا رہا ہے؟ جو سکھا رہا ہے جو بیج ڈالا ہے وہی تو نکل رہا ہے. اب کیا پریشانی ہے؟ ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اللہ اس سے آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما. ان نوجوانوں کو کشتی کچھ قریب آئی، دعا کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے سارے کے سارے موسیقی آلہ جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیے. گڑ گڑا کر ذوالنون مصری رحمہ اللہ کو دیکھ کر رونے لگے. ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، گفتگو تو ہوئی نہیں ہے، ہاتھ پاؤں چومنا یہ تو ہے ہی نہیں، سارا سلسلہ دور ہے. وہ کشتی الگ یہ کشتی الگ، بس دیکھا، نظر سے نظر ملی، دعا کی قبولیت کا یہ اثر ہوا، سارے موسیقی آلات پھینک دیے. زاروں قطار رونے لگے. مریدین ذوالنون مصری رحمہ اللہ کی طرف دیکھ رہے، حضور یہ کیا، آپ نے تو کوئی کلام ہی نہیں کیا ان سے. فرمایا دعا کی طاقت ہے، تجھے پتہ ہی نہیں دعا میں کتنی طاقت ہے. میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا مانگی ہے، اللہ جس طرح دنیا میں خوش ہے نا، آخرت میں نے بھر بھر کے خوشی عطا فرما. اور آخرت کی خوشی کسے مل سکتی ہے؟ جو دنیا میں توبہ کرتا ہو، جو دنیا میں گناہوں سے بچتا ہو. فرمایا میں نے یہ دعا کہ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، انہوں نے توبہ استغفار پیش کر دیا. تو یہ دیکھا اچھی سوچ کی وجہ سے ہوا. آخری بات، سوچ کا کردار اس حوالے سے بھی ہم آئے نماز پڑھنے کے لیے. یہ سوچ تو ہر ایک شخص اپنا سکتا ہے، اس کا کتنا فائدہ ہے. ہمیں جانا ہے ان دو نمازوں کے درمیان میں ہی ہے. کسی کا بھی انتقال ہوگا نا، دو نماز کے درمیان کے علاوہ انتقال کا کوئی وقت ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص 3 بجے مرا تو ظہر سے عصر کے درمیان کا وقت، کوئی 8 بجے مرا تو عشاء اور فجر کے درمیان کا وقت، اسی طرح کوئی صبح 11 بجے مرا تو فجر اور ظہر کے درمیان کا وقت ہے. تو درمیان کا وقت ہی دو نمازوں کے درمیان کا وقت. اب جو نمازی ہے، جو نماز پڑھتا ہے، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے. وہ نماز پڑھنے آئے گا ایک نماز، اب نماز پڑھ کے جا رہا ہوگا، اس کے ذہن میں ہوگا کہ میں اگر جمعے کی نماز پڑھنے آیا تو مجھے عصر پڑھنے بھی آنا ہے. عصر پڑھنے آیا ہے تو سوچ کے جا رہا ہے، نماز پڑھ لی، اب جا رہا ہے تو اس کو پتہ ہے مجھے مغرب پڑھنے بھی آنا ہے. اب یہ سوچ ہے نا، گویا دو نمازوں کے درمیان اس سوچ کو اپنا کر جا رہا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جسے نماز کا انتظار کر رہا ہے. اور جو نماز کا انتظار کرنے والا ہو، حدیث مبارکہ میں وہ نماز پڑھنے ہی کی طرح ہے. اب جب اس حال میں اس کا اگر انتقال ہو جائے تو گویا ایسا شخص تھا جو نماز کا پڑھ کے فارغ ہوا اور دوسری نماز کا انتظار کر رہا تھا، اسی اثنا میں اس کا انتقال ہو گیا. کتنی شان والی موت ہو گئی. لیکن صرف سوچ کے فرق کی وجہ سے ثواب کتنا اعلیٰ پایا اس نے کہ اب نماز پڑھنے ایسے سوچ کے جا رہا ہے کہ دوبارہ بھی آنا ہے نماز پڑھنے، عصر پڑھنے ہے، پھر دوبارہ جب جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں مغرب پڑھنے بھی آؤں گا. اس سوچ کو صرف اپنانا ہے. انتقال تو دو نماز کے درمیان میں ہی ہونا ہے، لیکن سوچ جب اچھی اپنائی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے نامہ اعمال میں کتنا بڑا ثواب لکھ دیا گیا. کتنا بڑا کہ ایک نماز پڑھ کر گیا تھا، دوسری نماز کا منتظر تھا، اسی اثنا میں اس کا انتقال ہو گیا. لہٰذا اچھی اچھی سوچوں کو اپنایا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی اور بہترین سوچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، منفی سوچ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.